अलैकुम। आज का टॉपिक यूट्यूब पर फॉलोअर बढ़ाना। ये पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर एक बीमारी है। बाकी इंडिया में है, बांग्लादेश में है, जहाँ पर भी उर्दू बोली जाती है, इन मुल्कों में ख़ास करके ये बीमारी है। बाकी मुल्कों में ये कम है। तो ये कैसे व्यूवर यूट्यूब पर और सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, उसके लिए इनको अपना एक ख़ास किस्म का किसी जमात से, किसी फ़िरका से रिलेटेड होकर उसके हक़ में बयानात देना, उसके बारे में बात करने से ये अपने व्यूवर फॉलोवर और सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। ख्वाह वो दीनी जमातों में से हो, ख्वाह वो जर्नलिस्ट में से हो, ख्वाह वो सियासी जमातों में से हो, सियासतदानों में से हो, यानी कि आपको कोई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ज्वाइन करना पड़ेगा तो आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, फॉलोवर भी मिलेंगे, व्यूवर भी मिलेंगे। क्योंकि हर बंदा अपनी फ़िरका परस्ती का इल्म लेके बैठा है और उसने आगे फ़िरका परस्ती को जन्म देना है, चाहे कम्युनिकेशन है, उसने फ़िरका परस्ती को परवान चढ़ाना है। इसमें यूट्यूब का या फेसबुक का या दूसरे ऐपों का किसी का कोई गलती नहीं है कि वो ये काम कर रहे हैं कि लोगों को आगे ला रहे हैं या पीछे ला रहे हैं, किसके व्यूवर ज़्यादा हो गए, किसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए। इसमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली जैसे कि वो शिया को भी खुश कर लेता है और अहले सुन्नत वहाबी तक को खुश कर लेता है अपने सिर्फ बातों से सुना के, वहाबियों को वहाबियों जैसी सुना के, शिया को शिया जैसी सुना के, बनु मैया और बनु अब्बास की स्टोरियाँ सुना के, यानी कि जिन पर के पहले से इस्लामिक वर्ल्ड आपस में दस्तों गिरेबान हैं और आपस में बहस कुना हैं, उन बातों पर जमा होकर, यानी कि ये सारे जितने भी इस वक्त लोग आलम दीन बने बैठे हैं और बहुत सी इस्लाम के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये सारे अल्लाह और उसके रसूल के फॉलोअर नहीं बना रहे, ये अपने फॉलोअर बना रहे हैं, अपनी ज़ात के फॉलोअर बना रहे हैं। चाहे वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली डॉक्टर असरार की तारीफ़ करता है तो अपने फॉलोअर बना रहा होता है, यानी कि चाहे वो मौलाना मदूदी की तारीफ़ करता है तो वो अपने फॉलोअर बना रहा होता है जी, चाहे किसी किताब की तारीफ़ कर रहा होता है। ये दीन की सबसे बड़ी खिदमत इस वक्त 1400 साल में इस किताब ने की है तो वो अपने फॉलोअर बना रहा होता है। इस तरह करके ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जैसे जो फसली बटेरे हैं, इनकी तादाद 90% 99% है। 1% उलमाए हक मेरे जैसे हैं कि जो किसी फ़िरका परस्त जमात से तल्लुक़ नहीं रखते। उनकी बेचारे का किधर से कोई फॉलोअर और किधर से कोई सब्सक्राइबर बनेगा जब तक कि कोई दीनी शऊर ही हमारी सोसाइटी में नहीं है, एजुकेशनल शऊर नहीं है, सोसाइटी के अंदर इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। वो आज भी भुट्टो ज़िंदा है, आप कल भी भुट्टो ज़िंदा था, परसों भी भुट्टो ज़िंदा है वाले लोग हैं, वो जिनको रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा के उस वक़्त पागल किया गया। आज के दौर में इमरान खान ने जैसे इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कह के सब लोगों को पागल कर दिया और लूट कर खा गया पाकिस्तान को भी, उसकी खारजा पॉलिसी को भी और 80 साल की सारी स्ट्रगल को। तो इस किस्म के लोग जो हैं वो आगे आ सकते हैं। यानी कि इस वक्त पूरे की पूरी वर्ल्ड में यही क्वालिटी चल रही है कि आप ट्रेंड देखें, रुझान देखें, उस पर पॉलिटिक्स करें। ट्रेंड देखें, रुझान देखें, उस पर आप नॉलेज अवेयरनेस करें। ट्रेंड देखें, रुझान देखें, उस पर आप किसी चीज़ को भी क्रिएट करके, पैदा करके आप अपने नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये यानी कि आजकल ये ट्रेंड का जो रुझान चला है, तो ये हकीकत में इसका ग्राउंड रियलिटी से भी तल्लुक़ नहीं है। मैं कम्युनिकेशन मीडिया पर जो न्यूज़ सुनता हूँ, एक बड़े हसास किस्म के अदारे, यानी BBC लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका, जिन पर लोग इतना एतमाद करते थे, CNN, उस पर भी अमेरिका के सदर तक ने बेतमादी का इजहार कर दिया।
کہ بھائی یہ کمیونیکیشن میڈیا جو ہے یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا ٹرینڈ اپنی طرف کرے. بس جی ایران جیت گیا، اسرائیل ہار گیا، ایران جیت گیا، پھر اسرائیل اگلے دن ہار گیا، پھر ایران جیت گیا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں ہی جیت گئے، ہارا کوئی بھی نہیں. ہارا کون ہے؟ صلح کروانے والا ہار گیا، امریکہ ہار گیا. لو جی، جو بھی مطلب بڑا دشمن بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں کوئی بڑا دشمن بناؤں اور بڑی چیز سے ٹکر لے کے مشہوری حاصل کروں، اور یہ کوئی یعنی کہ ایسے تو میرا پتہ نہیں چلنا. اس قسم کے کنٹریاں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، ایران کی کتنی بھڑکیں تھیں کہ میں ایسے سے ایسے کر دوں گا، سارے اسلامک ملک بزدل ہیں، اور یہ سے وہ کر دوں گا، فلان کر دوں گا، یہ کر دوں گا. ایران کے پاس اب بھی ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، ایران کے پاس اب بھی ایٹم بم ہے. جو علاقے اس نے بتائے تھے وہ 2 نمبر تھے جہاں پر بمبارمنٹ ہوئی ہے. یہ کمیونیکیشن میڈیا کہے یا نہ کہے، امریکہ اپنی حد تک یہی چاہتا تھا کہ ایران کے ساتھ اتنا ہی سلوک ہو اور اتنا کیا جائے. اب امریکہ کا ہاتھ اوپر ہے، امریکہ جب چاہے یعنی کہ وہ دوبارہ انویسٹیگیشن شروع کر سکتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہم نے غلط جگہ پر یہ یعنی کہ بمبارمنٹ کی، اصل ان کی ہیڈ کوارٹر اور ہیں اٹامک انرجی کے اور خطرناک ہتھیاروں کے. تو وہ دوبارہ ایران کی کھنچائی شروع کر سکتا ہے. اس کے پاس ایک یعنی کہ شطرنجی کی چال کا ایک ایسا مورا باقی ہے کہ وہ ایران کو جب مرضی پکڑ سکتا ہے دوبارہ. اور اوپر سے یعنی کہ آگے غزہ کا مسئلہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یعنی کہ آپ اس کا سلوشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ آپ وہاں سے یعنی ایجیٹیشن اپنا نہ کریں بلکہ وہاں سے ہجرت کر جائیں اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے. تو دیکھیں نا، کمیونیکیشن میڈیا ٹرینڈ رجحان پر چلتا ہے، وہ ٹرینڈ پر رجحان پر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک ملک فتنہ پیدا کرتا ہے تو ساری دنیا میں فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک ملک کوئی کام کرتا ہے تو پوری دنیا میں وہ کمیونیکیشن میڈیا اس وقت سب سے بڑی پولیٹکس ہے. کمیونیکیشن میڈیا اس وقت سب سے بڑی معاش کا ذریعہ. ایک اسرائیل نے غزہ کا ڈسپیوٹڈ ایریا، انڈیا نے ڈسپیوٹڈ ایریا اس لیے بنایا تھا کہ کمیونیکیشن میڈیا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ واچ ٹائم بناتے ہیں، اس کو استعمال کر کے یعنی کہ اپنی تجارت میں آگے جائے، اپنی سیاست میں پوری ورلڈ میں آگے جائے. تو وہ جب چلے گئے ہیں دونوں، اسرائیل بھی چلا گیا ہے، انڈیا بھی چلا گیا ہے، اور تجارت میں بھی چلے گئے ہیں، معاش میں بھی چلے گئے ہیں، اور وہ شروع سے یہ کام کر رہے ہیں. اور اسلام دشمن قوتوں کے پاس یہی ہتھیار ہے. جو پازیٹیو ڈائریکشن پر چلنے والے ہیں ان کے لیے کوئی ویپن نہیں ہے، ان کے لیے کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، وہ فرقہ پرست نہیں ہوتے، کوئی مسلک بندی، گروہ بندی، جماعت بندی نہیں ہے. اگر کچھ لوگ ہیں بھی اچھے مائنڈ کے لوگ تو وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں. وہ دوسری جماعتوں نے قابو کیے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے جکڑ بند کر کے ان کو ڈالروں میں تنخواہ دے کے ان کو ایسا محصور کیا ہوا ہے، یعنی کہ بچیوں کے رشتے تک وہ جماعتوں والے دے دیتے ہیں کہ اس بندے کو قابو کر لو یار، اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، یہ جانتا ہے حق سچ کیا ہے، اس کو چاہے جیسے مرضی قابو کر لو، اس کو قابو کر کے آپ اپنے ساتھ ملا لو، نہیں تو یہ ہمارا یعنی کہ لیے نقصان دے. اس قسم کے میرے جیسے بندوں کو اس طرح کر کے وہ قابو کیا ہوا ہے دوسری پارٹیوں نے. تو میں نے ابھی تک کوئی پارٹی کیوں جوائن نہیں کی؟ بھئی پارٹیاں تو میں نے ختم کرنی ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ. ساری جماعتیں ختم کر کے ایک جماعت بنانی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی یہ ہے، ایک جماعت بنانا، ایک جماعت ہونا. تقسیم کرنا شیطان کی سنت ہے، یہ شیطان کے پیروکار ہیں ساری جتنے بھی متفرق کمیونیکیشن میڈیا والے. اور واچ ٹائم آپ لوگوں کا لے رہے ہیں، صرف آپ کا واچ ٹائم نہیں لے رہے بلکہ آپ کا لائف ٹائم بھی لے رہے ہیں. آپ کا لائف ٹائم ہی نہیں لے رہے، آپ کی لائف منی بھی لے رہے ہیں، آپ کی ہر چیز وہ لے رہے ہیں. اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. اللہ کا نام بیچ کر کھایا جا رہا ہے، رسول کا نام بیچ کر کھایا جا رہا ہے، قرآن کی آیات کو بیچ کر کھایا جا رہا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اہل بیت کا نام بیچ کر کھایا جا رہا ہے. اسلام تقسیم ہے، اسلام کا نظام تقسیم ہے. صحابہ کرام کا نام بیچ کر کھایا جا رہا ہے، جبکہ ان کی سنت ہی یہ نہیں تھی کہ ان کے دور میں ایک جماعت تھی. سارے بعد میں تقسیم ہوئے، اور تقسیم ہو کر امت جو ہے وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور یعنی کہ بکھر گئی.
تو اس کو وحدت میں لانا، یعنی کہ دین، اصل دین ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ یہی دین ابراہیم کا تھا، نوح کا تھا، عیسیٰ کا تھا، سب کا یہی دین تھا کہ دین کو قائم کرو، یعنی نظام کو ایک بناؤ، جماعت کو ایک بناؤ اور فرقے بندی ختم کرو۔ یعنی وہ جماعت کو ایک بنانے والا دین تو ہے ہی نہیں، یہ اپنی اپنی جماعت کا، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، جماعت اسلامی والے وہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں، وہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں، تم اپنا نظریہ رکھتے ہو، اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ سب کاروباری ہیں، فصلی بٹیرے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والے ایلیمنٹس ہیں۔ یہ کمیونیکیشن میڈیا ہی سے بات شروع ہوئی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین اس لیے کہتے تھے کہ میں نے آپ تک کمیونیکیشن پورا پہنچا دیا ہے۔ کمیونیکیشن میں نے بھی اپنی طرف سے جتنا بھی پیغام تھا آپ تک پہنچا دیا ہے، جو حق سچ کا ہے، لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کہوں وما علینا الا البلاغ المبین، کیونکہ یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص ہے، کیونکہ بلاغ المبین تو انہوں نے ہی پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی 1400 سال سے اب تک بلاغ المبین، واضح روشن بین طور پر پیغام نہیں پہنچایا، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا، اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وما علینا وکیل وما علینا حفیظ اور وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، اور یہ ہمارے مولوی آج کل تقریر کر کے فرقہ پرستی کی بات میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرا کام تو یہ فرقہ پرستی کی بات پہنچانا تھا، میرا یہی کام تھا، فریضہ تھا۔ تو انشاءاللہ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ یہی میرے فارم پر لکھا ہے، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اگین اللہ حافظ۔